السلام علیکم گائز کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی اللہ کے کرم سے ٹھیک ہوں۔ تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے اندھیرے جنگل کا سفید الو۔ تو آج اس ٹاپک کو ہم فل ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ پہاڑوں کے پیچھے ایک گہرا جنگل تھا جسے لوگ سیاہ جنگل کہتے تھے۔ دن میں وہاں اندھیرا سا رہتا تھا، درخت بہت اونچے اور گھنے تھے۔ لوگ کہتے تھے وہاں سفید الو رہتا ہے، وہ عام پرندہ نہیں بلکہ محافظ ہے، مگر کسی نے اسے قریب سے نہ دیکھا۔ حارث کا اندازہ۔ گاؤں میں حارث نامی لڑکا رہتا تھا، وہ بہادر مگر ضدی تھا۔ اس نے فیصلہ کیا وہ جنگل میں شکار کرے گا۔ لوگوں نے اسے روکا مگر وہ نہ رکا، اسے خود کو ثابت کرنا تھا۔ وہ شام ڈھلتے ہی جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنگل میں اچانک دو روشن آنکھیں چمکیں۔ ایک سفید الو درخت پر بیٹھا تھا۔ الو نے گہری آواز میں کہا، واپس چلے جاؤ۔ حارث حیران ہو گیا، اس نے پہلے کبھی نہ بولتا پرندہ دیکھا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ چند قدم بعد راستہ بھول گیا، درخت سب ایک جیسے لگنے لگے۔ حارث کو احساس ہوا وہ بھی بھٹک گیا۔ الو ایسا سے اڑا اور آگے بڑھا جیسے راستہ دیکھ رہا تھا۔ حارث نے اس کا پیچھا کیا۔ وہ ایک کھلے میدان میں پہنچ گیا، وہاں ایک زخمی ہرن پڑا تھا۔ الو نے کہا، طاقت رحم کے بغیر ادھوری ہے۔ حارث کا دل نرم ہو گیا، اس نے ہرن کو پانی پلایا۔ پہلی بار اس نے شکار چھوڑ دیا۔ واپسی کو بھیڑیوں نے گھیر لیا۔ حارث خوفزدہ ہوا، الو نے بلند چیخ ماری، جنگل گونج اٹھا، بھیڑیے پیچھے ہٹ گئے۔ حارث نے الو پر یقین کرنا شروع کر لیا۔ الو اسے ایک بڑے درخت کے پاس لے گیا، درخت پر پرانے نشانات تھے، یہ جنگل کی تاریخ تھی۔ الو نے کہا، توازن ضروری ہے، انسان زیادہ لے تو نقصان ہوتا ہے۔ حارث غور سے سنتا رہا۔ الو پوچھا، تم شکار کیوں کرتے ہو؟ حارث نے کہا، بہادر بننے کو۔ الو بولا، بہادری بچانے میں ہے۔ یہ الفاظ دل میں اتر گئے۔ حارث سوچ میں پڑ گیا، اس نے سوچ بدلنے لگی۔ الو نے بتایا کہ درخت کاٹے جائیں گے اگر میرا حواس آئے گا۔ گاؤں خطرے میں پڑ گیا۔ حارث گھبرا گیا، اس نے گاؤں کو خبردار کرنے کا فیصلہ کیا اور واپس روانہ ہو گیا۔ گاؤں والوں نے اس کی بات نہ مانی، وہ ہنسنے لگے، بولے، الو تم سے بات کرتا ہے۔ حارث کو دکھ ہوا مگر وہ خاموش نہ بیٹھا، اس نے نگرانی جاری رکھی۔ اگلے دن لکڑہارے آئے، درخت گرانے لگے، جنگل کی فضا بدل گئی، پرندے شور مچانے لگے۔ حارث بے بس کھڑا تھا، الو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک آسمان سے بادل چھا گئے، تیز بارش شروع ہو گئی، ندی کا پانی بڑھنے لگا۔ حارث کو الو کی بات یاد آئی، وہ گاؤں کی طرف دوڑا، لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ حارث نے سب کو اونچی جگہ پر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس بار لوگ سنجیدہ تھے، وہ پہاڑی کی طرف منتقل ہو گئے۔ پانی تیزی سے بڑھتا رہا مگر بڑے درختوں اسے روکنے رہے تھے، تباہی ٹل گئی۔ صبح سب نے نقصان دیکھا، اگر مزید درخت کاٹے تو گاؤں ڈوب جائے گا۔ لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے حارث سے معافی مانگی، اب وہ الو کی بات ماننے لگے، جنگل کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ حارث نے شکار چھوڑ دیا، وہ گاؤں کا محافظ بن گیا، روز گشت کرنے نکلتا، لوگ اس کا احترام کرتے، لوگ اکثر اس کے ساتھ رہتے۔ خاموشی رہنمائی کے ساتھ ایک رات الو نے کہا، ہر محافظ کو وارث چاہیے، جنگل صرف میرا نہیں، اب تم بھی ذمہ دار ہو۔ حارث نے سر جھکا لیا، اس نے عہد کیا
کئی دن الو نظر نہ آیا۔ حارث نے تنہا نگرانی کی، اسے خوف بھی محسوس ہوا مگر وہ ڈرتا رہا۔ اس نے مضبوطی ہمت آزمائی، وہ مضبوط بن گیا۔ چاندنی رات میں الو واپس آیا، اس نے آنکھوں میں سکون تھا۔ اس نے کہا تم تیار ہو؟ حارث مسکرایا، اب وہ بدل چکا تھا، وہ خود پر یقین رکھتا تھا۔ الو نے اپنے پر پھیلائے، کہا اب تم وارث ہو، جنگل تم پر بھروسہ کرتا ہے۔ حارث نے وعدہ کیا، اب وہ شکار نہیں کرے گا، وہ محافظ بن چکا ہے۔ وقت گزرتا گیا، جنگل محفوظ رہا۔ لوگ کہتے آج بھی سفید الو دکھائی دیتا ہے، اور اب نوجوان بھی درخت کے بیچ نظر آتے ہیں۔ اندھیرے جنگل میں امین زندہ ہے، کیونکہ اسی نے سننا سیکھ لیا تھا۔ گاؤں میں کچھ بیرونی لوگ آئے، وہ جنگل کی لکڑیاں لینے کا ارادہ رکھتے تھے۔ حارث نے الو کی بات یاد کی، اب اس نے انہیں خبردار کیا، مگر وہ ہنسنے لگے۔ حارث نے فیصلہ کیا جنگل کی حفاظت خود کرے گا، اب وہ زیادہ سنجیدہ اور سمجھدار ہو گیا تھا۔ رات کو سفید الو حارث کے پاس آیا، اس نے سر ہلایا اور آواز دی، اب تمہیں صحیح راستہ خود دیکھنا ہوگا۔ حارث نے اس پر دیکھنے اور سکون محسوس کیا، وہ جان گیا کہ جنگل کی حفاظت اب ضروری ہے۔ اس نے پہاڑی راستوں کی نگرانی شروع کی۔ ایک دن حارث نے دیکھا کچھ لوگ غیر قانونی طور پر درخت کاٹ رہے ہیں۔ وہ انہیں روکنے گیا، مگر وہ لوگ رکے نہیں۔ الو آسمان میں اڑا اور اس نے پروں کی روشنی سے انہیں ڈرایا۔ حارث نے سمجھایا کہ جنگل کے بغیر زندگی نامکمل ہے۔ لوگ تھوڑا گھبرا گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ یہ پہلی بار حارث نے جنگل کی طاقت محسوس کی۔ رات کو بارش ہوئی اور ہوا نرم چلی۔ الو نے حارث کے گرد چکر لگائے، یاد رکھو روشنی دلوں میں پیدا ہوتی ہے، نہ کہ صرف آنکھوں میں۔ حارث نے سر ہلایا اور خاموشی اختیار کی۔ اب گاؤں کے لوگ بھی جنگل کی قدر کرنے لگے، سکون کی فضا چھا گئی۔ لوگ حارث کو ایک خستہ درخت کے نیچے لے آئے۔ درخت کے تنے پر قدیم علامات تھیں۔ یہ جنگل کے راز ہیں، الو نے کہا۔ حارث نے نشانوں کو غور سے پڑھا۔ اس نے جانا کہ جنگل حفاظت نسلوں کا فرض قرضہ ہے۔ اب وہ ذمہ داری اور بھی بڑھ گیا۔ ایک دن طوفان آیا، ندی کا پانی بھر گیا، درخت جھکنے لگے۔ حارث نے سب کو محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ الو نے اوپر سے نگرانی کی۔ اب حارث کے لیے سب سے بڑی آزمائش تھی کہ اس نے بہادری اور ہوشیاری سے سب کو بچا لیا۔ طوفان کے بعد وہی گاؤں کے لوگ حارث کی تعریف کرنے لگے۔ الو اس کے کندھے پر بیٹھا اور سر ہلایا۔ اب حارث نہ صرف جنگل کا محافظ بلکہ وارث بن چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سفید الو آج بھی اس کے ساتھ رہتا ہے، اور جنگل کی حفاظت ہمیشہ کے لیے رہتی ہے۔ ایک شام ہوا میں عجیب سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ سفید الو حارث کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ اس نے کہا نیا خطرہ قریب ہے۔ حارث نے غور کیا اور جنگل کے راستے دیکھے۔ اس نے گاؤں کے لوگوں کو خبردار کیا، احاطہ کیا، اور وہ صرف محافظ نہیں، پیشگو بھی بن چکا تھا۔ رات کے وقت جنگل میں کچھ اجنبی قدموں کی آواز سنائی دی۔ حارث نے چراغ جلا کر دیکھنے کی کوشش کی۔
سفید الو اونچی آواز میں شور مچاتا رہا۔ اجنبی گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے اور درختوں کے بیچ چھپ گئے۔ حارث نے سیکھا کہ آواز میں روشنی اور دونوں کی سمال ہے۔ اب وہ جنگل کے ہر گوشے کا خیال رکھنے لگا۔ الو نے اسے نیا درخت دکھایا۔ یہ درخت قدیم زمانے کا تھا۔ اس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی تھیں۔ الو نے کہا، یہ جنگل کا دل ہے۔ حارث نے درخت کے گرد صفائی اور دیکھ بھال کی۔ اب وہ جان گیا تھا، جنگل کی حفاظت محض روک تھام نہیں۔ حارث نے دیکھا کچھ پرندے اور ہرن زخمی ہیں۔ انہوں نے خوراک کے لیے جنگل کے چھوٹے چھوٹے حصوں کا رخ کیا۔ حارث نے انہیں محفوظ جگہ پر منتقل کیا۔ الو ہوشیار ہوا اور پرواز میں گھوم کر اشارہ کیا۔ گاؤں کے بچے بھی حارث کے ساتھ تھے۔ یہ سبق تھا کہ حفاظت سب کے لیے ضروری ہے۔ کچھ دن بعد گاؤں والے خود جنگل کی دیکھ بھال کرنے آئے۔ لڑکوں نے پانی کے بہاؤ کو منظم کیا۔ کچھ لوگ نئے درخت لگانے لگے۔ حارث نے سفید الو کو دیکھا، مسکرا دیا۔ اب وہ اکیلا نہیں تھا۔ جنگل کی حفاظت سب کے لیے ہے۔ یہ پہلی بڑی کامیابی ہے۔ ایک راہ اندھیرے میں گھنے سارے نظر آئے۔ یہ لوگ بیرونی شکار تھے جو پھر آئے تھے۔ حارث نے فوری الو کو بلایا۔ الو نے پروں کوئی روشنی سے انہیں ہوشیار کیا۔ شکاری پیچھے ہٹ گیا۔ وہ بھاگ کے کھڑے ہوئے۔ حارث نے سمجھایا کہ حفاظت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جنگل کے ایک گوشے میں پرانے پتھر پڑے تھے۔ الو نے بتایا کہ یہ پتھر ہزاروں سال پہلے ہیں۔ یہ درخت اور زمین کی تاریخ سکھاتے ہیں۔ حارث نے ہر نشان کو یاد کیا اور محفوظ کیا۔ اس نے سیکھا کہ ماضی کے راز مستقبل کے لیے سبق ہیں۔ اب جنگل اس کے لیے ایک کتاب بن گیا تھا۔ ہوا نے غیر معمولی حساسیت لی۔ الو نے اسے پہاڑوں پر لے جا کر کہا کہ تیز ہوا طوفان آنے والا ہے۔ حارث نے گاؤں کے لوگوں کو خبردار کیا۔ سب نے اونچی آواز سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا ارادہ کیا۔ یہ بار پھر آزمائش تھی۔ اس بار لوگ تجربے سے سبق سیکھ رہے تھے۔ بارش اور تیز ہوا نے گاؤں کو گھیر لیا۔ ندی کا پانی بڑھنے لگا اور زمین دھنسنے لگی۔ حارث نے سب کو محفوظ پر پہنچایا۔ سفید الو اوپر سے نگرانی کی۔ سب لوگ حیران تھے کہ یہ پرندہ اور لڑکا اتنا کیسے کر سکتا ہے۔ طوفان کے بعد گاؤں کے لوگ حارث کو سلام کرنے لگے۔ الو اس کے کندھے پر بیٹھا اور آنکھیں چمکائے۔ وہ نہ صرف جنگل کا محافظ بلکہ وارث بن چکا تھا۔ اب وہ جنگل کی حفاظت کرنے لگے۔ حارث نے سیکھا کہ اگر طاقتور کے ساتھ ذمہ داری بھی ہو تو یہ پہچان اس کے لیے اعزاز تھی۔ چند مہینے بعد گاؤں میں خشکسالی آئی۔ ندی کا پانی کم ہو گیا اور درخت پریشان ہو گئے۔ حارث نے الو سے رہنمائی مانگی۔ الو نے اشارہ کیا کہ پرانے تالابوں کو صاف کرو۔ حارث اور بچے محنت کرنے لگے۔ اب اس بار چیخ قدرت کا تھا، نہ دشمن کا۔ گاؤں کے سب لوگ تالاب صاف کرنے میں لگ گئے۔ پانی واپس بہانا شروع کر دیا۔ زمین پوری
ہوگی. اب گاؤں اور جنگل کا نظام بیچ بحال ہو گیا. لوگ جان گئے کہ فطرت کی زندگیوں سے ہے. تو ایسی مزے کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتے ہیں. آپ کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ. اب تک دیں اجازت. تھینک یو.